ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام جشن یوم آزادی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج فضاؤں میں زندہ باد امر رہے ہیں کہ نعرے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ آج یوم آزادی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ویر سپوتوں نے اپنے جان کی بازی لگائی اور ہم غلامی کی زنجیروں سے نکل کر آزاد ملک میں آزادی کی سانس لینا ہمیں نصیب ہوا۔ یہ ان ویر سپوتوں کا جذبہ اور جوش تھا کہ جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ کیوں نہ ہم یوم آزادی کا جشن منائیں۔ اس موقع پہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ غنچۂ دل کھل رہے ہیں، یوم آزادی ہے آج، مادر ہندوستاں پہنے ہے حریت کا تاج، دیکھ کر اس پرچم قومی کو لہراتا ہوا، گوشۂ اجلت سے نکلا مہر تھراتا ہوا۔ ناظرین، آج یوم آزادی کی مبارکباد میں اپنی ٹیم کی جانب سے پیش کرتے ہوئے آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے دنیا شاعری میں رشتوں کی اہمیت اور عظمت پر قلم اٹھائی، ساتھ ہی ساتھ ظلم بربریت کے خلاف بھی ایک مہم چھیڑی۔ ایسے شاعر کو ہم سب رضا سرسی صاحب کی صورت میں پہچانتے ہیں۔ رضا سرسی صاحب، آپ کا استقبال ہے، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے، اور آج یوم آزادی کی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ بہت خوش ہوں گے، ہم سب خوش ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیش واسیوں کو؟ میں بھی آپ تمام ہی ہندوستانیوں کو اپنی طرف سے یوم آزادی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمارا ملک سلامت رہے اور دنیا کے تمام دہشت گردی سے پاک و صاف ملک رہے، اور ہم ان شہیدوں کے خون کی عزت و آبرو اپنے خون سے زیادہ عزیز رکھیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر یہ آزادی کی نعمت ہمیں ادا کی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کو اپنے خیال کا اظہار کرنے کا موقع ہے۔ میں بھی اپنے جذبات، اپنے خیالات اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رضا صاحب، آپ نے آتنکواد کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اپنی شاعری میں آپ نے جو قلم اٹھایا تو ایک مہم چھیڑی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور یقینی طور پہ آج ہمارا ہندوستان کیا پوری دنیا دہشت گردی سے اس وقت پریشان اور دوچار ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنی نظم کے ذریعے، اپنی کویتاؤں کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ ہم آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ ہم انسانیت کے لیے جی رہے ہیں، مظلومیت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے ہر دور کے ظالم سے نفرت کی ہے۔ یہ جو ہمارے جلوس برآمد ہوتے ہیں، جو عزاداری ہے، یہ دنیا کے سب سے محرم میں جو جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کا جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا یزید، اس کے خلاف کائنات کا سب سے بڑا مظلوم حسین، جس کی یاد میں مہاتما گاندھی نے یہ کہہ کے آزادی کے پہلا قدم اٹھایا تھا کہ میں کربلا کے حسین کی طرح ملک کو آزاد کرانے کے لیے میں 72 ساتھیوں کے ساتھ
ظالم کا مقابلہ کروں گا، اور انہوں نے کربلا سے بہت کچھ سیکھا اور آزادی حاصل ہوئی۔ تو اسی آزادی کے لیے ہم جی رہے ہیں کہ ہر انسان کو عزت اور آبرو کے ساتھ سانس لینے کا حق ہونا چاہیے، اس پہ کسی ظالم حکومت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی پیغام ہمیں کربلا سے حسین نے دیا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور وہی پیغام ہم دہشت گردی، آج دنیا میں جتنے دہشت گرد ہیں ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی وطن نہیں ہے۔ ان کو مسلمان کہنا، ہندو کہنا، سکھ کہنا، عیسائی کہنا، یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ ان کے خلاف جب تک ہماری آخری سانس ہے ہم لڑائی لڑتے رہیں گے۔ بے شک۔ تو یہ دہشت گردی نے آج جو آپسی پیار تھا، محبت تھا، ایکتا تھی، ویسے بھی ہمارا یہ ہندوستان ملک جو ہے وہ کئی تہذیب، کئی عقائد، اور جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس کا ملک ہے، اور یقینی طور پر دنیا میں اگر نظر ڈالی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ملک ملے گا جہاں ایسے ویش بھوشائیں، ایسے لباس، ایسے پہناوے، ایسے تہوار ہوں، جہاں ایک دوسرے قریب آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ہندوستان شروع سے ہی یہ بہت پیارا ملک ہے، یہاں تمام قومیں بہت پیار محبت سے رہتی ہیں۔ جیسے ایک چمن میں مختلف پھول ہوتے ہیں، لیکن سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری چمن لہرائے، چمن کی خوشبو ساری دنیا میں مہکے۔ اسی طرح ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارا ملک کی عزت و آبرو ساری دنیا میں پہچانی جائے، جانی جائے، اور ہم اپنا پیار دوسروں میں بانٹ کے بتائیں کہ ایک ہندوستانی، سچا ہندوستانی کس کو کہتے ہیں۔ اور آج جو لوگ باہر سے ہمارے ملک میں آتے ہیں، کوئی بھی آئے تو وہ ہمارے ملک کی تعریف کرتا ہوا جاتا ہے کہ جو بھائی چارہ، جو اتحاد، جو پیار، جو مہمان نوازی ہم نے ہندوستان میں دیکھی، وہ بہت کم دوسری جگہوں پہ ملتی ہے۔ آپ اپنے کیا کہتے ہیں شاعری کی بنیاد پر اور لوگوں کے چاہنے کی بنیاد پر بہرحال آپ نے بہت سی نظمیں کہیں رشتوں کی اہمیت کے لیے، جیسے ماں پہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہندوستان کیا دنیا کے اندر آپ کو لوگ اس لیے پہچانتے ہیں، اس وجہ سے پہچانتے ہیں کہ آپ نے رشتوں کی اہمیت کو پہچانوایا اپنی شاعری کے ذریعے۔ جیسے ماں ہے، ماں کس چیز کا نام ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کیسے بچوں کو پالتی ہے، ماں کی خدمت ہمیں کیسے انجام دینا چاہیے، ماں کیسے کیسے بچوں کو دیکھتی ہے، اس سارے رشتوں کے آپ نے اہمیت پہ کہے۔ بہن، بھائی، باپ، بیٹے، والدین، سب پہ آپ کے اشعار بہت مشہور ہوئے۔ ہندوستان کو بھی کہا جاتا ہے پیار سے کہ یہ مادر ہندوستان۔ رضا صاحب، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میرٹھ، سہارنپور جیسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، ایسے پہ ہم سب شرمندہ ہیں، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایسی سیاسی دشمن طاقتیں ہیں جو ہندوستان کی پیار، محبت، امن و امان اور ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو کسی صورت سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ہندوستان میں انتشار ہو، فسادات ہوں، تاکہ یہ جو آگے قدم بڑھ رہے ہیں، جو دنیا کی سپر طاقت بننے جا رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، اور وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے یہ فساد کراتے ہیں۔ ورنہ جہاں ایسی مثالیں کہ ہندو مسلم فساد جھگڑے ہوئے ہیں، وہاں ایسے بھی ہیں کہ ہندوؤں کو مسلمانوں نے پناہیں دی ہیں، مسلمانوں کو ہندوؤں نے پناہیں دی ہیں، ایک دوسرے کو کھانا پہنچاتے ہیں، کپڑے پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھ کے جانے بچاتے ہیں۔ تو یہاں کوئی نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، نفرتیں ہیں نہیں، اور نہ کبھی رہیں گی۔ دشمن ناکام ہوگا، ہمیشہ ناکام ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی سازشیں، ناپاک سازشیں ہر دور میں، ہر ملک میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے، لیکن وہ ان کا فائدہ ہے اور ہم پوری ملک کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو جو ملک کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ کبھی نفرتوں کے بہاؤ میں نہیں بہتے ہیں۔ وہ اپنا مقصد ان کا، ہمارا یہی ہے کہ جو شہیدوں نے خون اس ملک کے لیے بہایا ہے، ہم اپنا خون بہا کے بھی ان کے خون کی عزت و آبرو رکھیں گے، ان کے خون کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ شہید کے خون کی بڑی قیمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہید کس کو کہتے ہیں، شہادت کیا ہوتا ہے، کہ ہمارے پر 1400 سال سے ہم شہیدوں کا مرتبہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جو لوگ شہادت کو نہیں جانتے
وہ بھی سیکھیں گے ایک نہ ایک دن، اور ان کو اسی راستے پہ آنا ہوگا۔ ہمیشہ سچ کی جیت ہوگی اور حق باقی رہے گا، باطل مٹ جائے گا، ظلم کو ناپید ہونا۔ ساری دنیا میں کتنے ظالم حکمراں تھے، وہ سب ختم ہو گئے، ان کا کہیں آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے انسانیت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی قربانیاں دیں، ان کے آج نام باقی ہیں، ان کی چوکھٹوں پہ لوگ اپنا ماتھا ٹیک کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو ہمارے درمیان جو شہید تھے ملک کے، وہ ہمارے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ 15 اگست کو ان کی یاد باقی ہے۔ ظالم کتنے تھے، سب ختم ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، لیکن جتنے ملک کی خاطر شہید ہوئے، ہر ہندوستانی کے دل کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ہندوستان کو آزاد کرایا، ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کا آخری سانس بھی قربان کر دیں گے، لیکن اس ملک کی آزادی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور صاحب، آپ کی باتیں سن کر کے یقینی طور پر ہم کو چاہیے کہ ہم اسے دل و جان سے، اس ملک کو ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اب وقت ہو چلا ہے، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کتنی جلدی آپ سے گزارش کی جائے کہ ہم آپ سے ایک نظم وطن کے لیے، وطن کے نام جو آپ نے لکھی ہے ہندوستانیوں کے لیے۔ یہ ایک طویل نظم تھی میری، جو میں نے 4-5 سال پہلے کہی تھی، لیکن آج خوش نصیبی ہے کہ آپ کے توسل سے میں عوام تک اس کو پہنچا رہا ہوں۔ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن اظہار کرنا شاعر کا کام ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے، حق بیانی سے کام لے۔ ہم کہاں تھے، کہاں آ رہے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہماری منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشہور کر دیا کہ یہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جبکہ آتنکواد اسلام میں تصور بھی نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف ہی یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہماری اس مٹی میں خون رچا بسا ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اسی کے متعلق میں چند شعر آپ حضرات کی خدمت میں پہلے 2 خطے پیش کرتا ہوں، اور پھر ایک نظم ہے اس کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے ہم نے، بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے۔ بہت خوب۔ جسم کے کتنے ہی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے، ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور ان ماؤں کو سلام جن کے نونہالوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، ان ماؤں کی طرف سے ہے۔ گود کے پالوں کو اپنے سرحدوں پر بھیج کر، زندگی اپنی وطن کے نام کر جاتی ہے ماں، بھول جاتے ہیں شہیدوں کو جو یہ کرسی نشیں، ایک دن فٹ پاتھ پر رو رو کے مر جاتی ہے ماں۔ بہت خوب۔ اب میں نظم پیش کر رہا ہوں۔ مبارک ہو تمام اہل وطن کو یوم آزادی۔ جس کے سینے میں شہیدان وفا سے پیار ہے، جس کے سینے میں شہیدان وفا سے پیار ہے، جشن آزادی منانے کا وہی حقدار ہے۔ ہو مبارک جشن آزادی تمہیں اہل وطن، ہو گیا 67 برس کا آج باپو کا چمن، ہے دعا قائم رہے یوں ہی بہارے گلستاں، پیار کی جنت نظر آئے میرا ہندوستاں۔ واہ۔ ملک کا نیچا ہو سر جس سے نہ ایسا کام ہو، ساری دنیا میں وطن کا اپنے روشن نام ہو، نسل نو کو علم کی آغوش میں پالیں گے ہم، آنچ آئی ملک پر تو سر کٹا ڈالیں گے ہم کبھی مٹنے نہیں دیں گے وطن کی آبرو، ہم کو ہے اولاد سے پیارا شہیدوں کا لہو، پہلے مظلوموں کا حق آؤ دلائیں دوستو، مل کے پھر سب جشن آزادی منائیں دوستو۔ ہے مگر اس دور کے نیتاؤں سے میرا سوال، تم کو کتنی بار آیا ہے شہیدوں کا خیال، کیا کسی دن یاد آئی تم کو جلیاں باغ کی، کتنی بے دردی سے مظلوموں کی ہے دنیا لٹی، کیا ہوا وہ مرد آہن جس کو کہتے ہیں سبھاش،
کیا کہیں جا کر کیا تم نے کبھی اس کو تلاش؟ کیا کبھی سوچا کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے؟ کیا کبھی آنسو بہائے تم نے بسمل کے لیے؟ عید و دیوالی میں رکھا مست اپنے آپ کو، کیا تسلی دی کبھی اشفاق کے ماں باپ کو؟ کیا کہنے تم نے اے سکھرام جی نوٹوں کے ڈھیروں کو چھوا، کیا کبھی جا کر بھگت کی ماں کے پیروں کو چھوا؟ ملک کی بنیاد میں جو خون اپنا بھر گئے، ملک کی بنیاد میں جو خون اپنا بھر گئے، ان کے کچھ نور نظر رکشہ چلا کر مر گئے۔ بہت خوب۔ بٹ رہا ہے جاتیوں کے نام پر اپنا وطن، آ گیا قبضے میں شاید گل فروشوں کے چمن۔ ایڈوانی رتھ میں سونے کے سفر کرتے رہے، خودکشی کر کر کے بھوکے ملک میں مرتے رہے۔ نوجوانوں وقت ہے سوچو وطن کے واسطے، وقف کر دو زندگی اپنی چمن کے واسطے۔ لوٹ کے آ جاؤ اب بھی نیک نامی کی طرف، ورنہ بھارت جا رہا ہے پھر غلامی کی طرف۔ یہ وہ چمن میں اب نہیں حقدار بس ایک پھول کے، دے گئے آزادی جو خود پھانسیوں پہ جھول کے۔ اے رضا اس دور کا بھی کیا عجب دستور ہے، جتنا جو سچا ہے وہ منصب سے اتنا دور ہے۔ کیا کہنا رہا تھا؟ آپ نے حالات کی بڑی خوبصورت منظر کشی کیا ہے، وقف کر دو زندگی اپنی چمن کے واسطے۔ اور ہمارا یہ چمن جس کے اندر مختلف تہذیب، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے جس طریقے سے گلے ملتے تھے۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ نے ایک دور دیکھا ہے اور ہمارے نوجوان آج جن حالات سے، اللہ اس ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور دشمنوں کی جو نیتیں ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک کو پاش پاش کر دینا چاہتے ہیں، حصوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی نظم میں تقریباً ساری چیزیں آ گئیں جو آپ نے اپنے احساس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلے میں اور اب میں بدلاؤ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ پہلے میں اور اب میں بہت بڑا بدلاؤ ہے۔ پہلے لوگ ملک کی خدمت کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، زندہ رہتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم پہ کتنی ہی مصیبتیں پریشانی آ جائیں لیکن ہماری ملک کی عزت داؤ پہ نہ لگے۔ آج کیا ہے، آج ہم صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں، باقی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے، فرقہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ریپ کے کتنے کانڈ ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، روزانہ مرڈر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ہندوستان تھا جہاں کہ کسی انسان سے انسان بلکہ لوگ جانور کو بھی نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن آج بے دردی کے ساتھ سڑکوں پہ خون بہایا جا رہا ہے، کچھ بھی کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک بار پھر غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو شہیدوں کا راستہ تھا اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ ہمیں دوبارہ سے غور اپنے اوپر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ یعنی ہندوستان کی آبرو ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر ہندوستان کی آبرو نہیں ہے، عزت نہیں ہے، آزادی قربان ختم ہو رہی ہے تو پھر ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، آج ہمارے ہاں مہنگائی کا کیا عالم ہو رہا ہے، کس طرح سے غریب مزدور اپنے بچوں کو پال رہا ہے، یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی غریبوں کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ جب ہی عزت ملتی ہے، کچھ خرچ کرنے سے عزت ملتی ہے، کسی کا مال چھیننے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ کسی کو خون دے کے زندگی بچانے کا نام انسانیت ہے، کسی کے خون کھینچنے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ ہندوستان کو بھارت ماتا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں ایک دوسرے سے اتنا پیار تھا، اتنا کہ سگے بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ خدا کرے وہ دور پھر پلٹ کے آئے اور یہاں سے فرقہ پرستی ناپید ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، بھرشٹاچار مٹ جائے اور انسانیت اور ہندوستان کا بول بالا ساری دنیا میں ہو۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور 15 اگست کے اس عظیم موقع پر آپ نے ہمیں وقت دیا اور ملک کے نام، ملک کے نوجوانوں کے نام، ملک کے بزرگوں کے نام اور دیش واسیوں کے لیے آپ نے جو نظم پیش کی ہے، خدا کرے اس نظم کی تعبیر نکل کر کے سامنے آئے
اور لوگ ملک کے لیے ہی جئیں اور ملک کے لیے ہی مریں۔ اور جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک ماں کی مثال دی جاتی ہے ملک کے لیے، جس طریقے سے ماں کی آغوش میں بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ویسے ہی اس میں پلنے والے چاہے سکھ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں کچھ ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہمارے خاص مہمان رضا سرسوی صاحب کو، جنہوں نے یوم آزادی کی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہماری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی۔ تو اس موقع پر ہم دلی مبارکباد یوم آزادی کی آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کچھ بھی ہوں پہلے ہندوستانی ہیں، پہلے بھارتی ہیں، اور ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر کے پہلے ہندوستان کی ترقی، ایکتا، محبت، بھائی چارگی کے لیے ہم اب وقت تیار رہنا ہے، تاکہ دنیا ہم سے محبت کا پیغام لے، دنیا ہم سے محبت کی سیکھ لے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور یاد کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔